اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے 3 مختلف ایشوز کے اوپر، لیکن اس سے پہلے وہ کون سے ایشوز ہیں آپ کے ساتھ جو آج کا انٹرو ہوگا وہ یہ ہے کہ کس قدر ہم غیر ذمہ دار ہیں۔ کشمیر کا معاملہ جو اس وقت عالمی سطح کے اوپر اجاگر ہو چکا ہے، لیکن میڈیا کے چند ایسے سیکشن کی جانب سے، ہمارے میڈیا کے چند صحافیوں کی جانب سے کس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ جہاں ہم بہت زیادہ جارحیت کے ساتھ یا ایگریشن کے ساتھ کشمیر کے معاملے کو اٹھا رہے ہیں، وہاں ہمیں کس قدر جو ہے وہ انوویٹو ہونا پڑے گا، کس قدر جو ہے وہ کریٹیو بھی ہونا پڑے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ عالمی فورمز کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اجاگر کر سکیں اور یہ باور کرا سکیں کہ اس ایشو کو حل کیے بغیر نہ صرف خطے کا امن بلکہ عالمی دنیا کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں کس طرح کے فیصلے دیتی ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں سے جو سنگین جرائم میں جو مطلوب ہوتے ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہی کیوں نہ ہو، وہ بالآخر کیوں رہا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسی کی آئینی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ میں 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اس کی خبر آپ کو ہم اس سے پہلے ویڈیو میں دے چکے ہیں۔ لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسی کے معاملے پر آگے کیا ہوگا، سپریم کورٹ کس طرح سے ان کی درخواست کے اوپر کارروائی کو آگے لے کر چلے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2009 میں پنجاب کا ایک شہر ہے میاں چنو، وہاں پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ کوئی 2900 کلو گرام دھماکہ کیس مواد جو ہے وہ اچانک پھٹ پڑا، اور میاں چنو کو وہ گاؤں جہاں پر یہ دھماکہ خیز مواد ایک مدرسے میں رکھا گیا تھا، اس گاؤں کے تقریباً 150 گھر جو ہے وہ کچے پکے مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ اس واقعے میں تقریباً 34 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور درجنوں افراد جو ہے وہ اس واقعے میں شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے کارروائی کی، مدرسے کے اندر یہ مواد رکھا گیا تھا، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا یا ایک جو مجرم تھا یا ملزم تھا، محمد ریاض، جسے ماسٹر ریاض بھی کہتے ہیں، وہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اسے 29 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی، یعنی کہ 29 مرتبہ اس شخص کو جو ہے وہ پھانسی دیا جانا چاہیے تھی۔ اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ اور اتنا اس سے تباہی پھیلی کہ پورا کا پورا گاؤں 150 گھر تباہ ہوئے، لیکن اس کے علاوہ جو قریب کے باقی گھر تھے وہ بھی اس دھماکے سے متاثر ہوئے، افیکٹ ہوئے۔ جب معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تو ہائی کورٹ نے بھی احتساب عدالت کا یہی فیصلہ برقرار رکھا کہ ملزم کو 29 مرتبہ سزائے موت یا پھانسی دی جائے گی۔ لیکن پھر ابھی ایک روز پہلے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ ماسٹر ریاض، جو اس کا تعلق مبینہ طور پر کالعدم تنظیم سے تھا، اس نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی۔ گزشتہ روز اس کی سماعت ہوئی، جسٹس منظور ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ تو ناظرین آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کیس میں کیا فیصلہ دیا گیا، اور شاید آپ ایکسپیکٹ کر بھی لیں۔ اس مجرم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناکافی شواہد کی بنیاد کے اوپر بری کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا، اور ریکارڈ کے اوپر اس طرح کے شواہد موجود نہیں ہیں یا شواہد کی کڑیاں اس طرح سے آپس میں نہیں ملائی گئیں، تو لہٰذا ماسٹر ریاض کو عدالت نے کل کے روز، گزشتہ روز جو ہے وہ بری کر دیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنی بڑی تباہی ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ استغاثہ یا تو اپنی تیاری مکمل نہیں کر سکا، یا پھر تحقیقات میں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر نقائص تھے، اور عدالت کو اس شخص کو بری کرنا پڑا۔ جب عدالت میں سماعت چل رہی تھی تو پوچھا گیا کہ یہ جو 2900 کلو گرام مواد وہاں پر رکھا گیا تھا، اس میں 34 افراد ہلاک ہوئے، اس میں ایک شخص ہلاک ہونے والا اس ملزم کا بھائی بھی تھا، تو یہ آپ کس طرح سے کنیکٹ کریں گے کہ دھماکہ خیز مواد اس جگہ کے اوپر، اس مدرسے میں اسی شخص ماسٹر ریاض نے رکھا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ جو مواد وہاں پر رکھا گیا تھا اس میں جو محمد ریاض یا ماسٹر ریاض کا جو بھائی اس دھماکے میں ہلاک ہوا، اس نے یہ دھماکہ خیز مواد یہاں پر لا کے رکھا ہو، تو لہٰذا استغاثہ جو ہے وہ اپنا جرم ثابت نہیں کرتا، اور عدالت نے اس کو بری کر دیا۔ تو ناظرین تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ تحقیقات علیحدہ سے ہوتی ہیں، پہلے تحقیقات ہوتی ہیں اور پھر مقدمہ استغاثہ کو دے دیا جاتا ہے، لیکن باہر کے ممالک
ہم یہ دیکھتے ہیں بیشتر ممالک کے اندر کہ تحقیقات اور استغاثہ ایک ساتھ اپنا کام کرتی ہیں اور اپنا کیس جو ہے وہ تیار کر کے چلان جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں داخل کرتی ہیں اور بڑی حد تک وہاں پر کامیابی بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر بڑے بڑے مجرم جو ہے وہ صرف استغاثہ کے کمزور مقدمہ کی وجہ سے بری ہو جاتے ہیں. جہاں تک ہمارے دوسرے ٹاپک کی بات تھی کہ ہم کس قدر لاپرواہ ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر، غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بیان بھی داغ دیتے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان مظفر آباد کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کو جہاں ایک جاندار پیغام وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دیا جائے گا، وہاں پر عالمی جو برادری ہے اسے بھی ایک بار پھر باور کرایا جائے گا کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے اور عالمی برادری کو مل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور اگر عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ قائم رہے تو یہ فلیش پوائنٹ ہے، اسی معاملے کے اوپر توجہ تمام جو برادری ہے، عالمی برادری ہے، اس کو دینا ہوگی. ناظرین، میں نے ایک بات کی کہ ہمیں جہاں کشمیر کے اس معاملے کو بہت زیادہ ایگریشن کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اٹھایا بھی جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہاں پر کریٹیو ہونے کی بھی ضرورت ہے. اس وقت ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ 40 روز ہو چکے ہیں جو کرفیو لگایا گیا ہے وہاں پر، لیکن اگر اس کو اس انداز سے بھی پورٹریٹ کیا جائے کہ ہم اپنے شہروں کے اندر ایک کرفیو واچ جو ہے مختلف جو شاہراہیں ہیں یا مختلف جو اسکوائرز ہیں، چوک بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لگائیں اور یہ بتائیں دنیا کو، ہمارے پاکستانیوں کو بھی اور پاکستان کے جو باہر ہائی کمشنر آفس ہیں، جو امبیسیز ہیں وہاں، اس کے باہر بھی اس طرح کے کرفیو جو وال کلاک ہیں وہ وہاں پر لگائے جائیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ جب تک یہ وال کلاکس چلتے رہیں گے دنیا کی نظروں سے اوجھل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اسی قسم کی کریٹیویٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ یہاں پر آویزاں کی گئی ہے. سرینا ہوٹل کے باہر ایک کرفیو جو واچ جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے اور جب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ کرفیو واچ بتا رہی ہے کہ کشمیر میں کرفیو لگائے ہوئے آج تک یا اس وقت تک جو ہے وہ 39 روز اور 13 گھنٹے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. 1 بجے کا وقت ہے اس وقت یہاں پر دوپہر میں اسلام آباد میں. تو وہ کلاک یہ بتاتا ہے کہ 39 روز اور 13 گھنٹے کشمیر کے علاقے میں بھارت کی جانب سے جو کرفیو لگایا گیا تھا اتنا وقت وہاں پر گزر چکا ہے. اور یہ وال کلاک جو ہے دن بھی بتاتا ہے، گھنٹے بھی بتاتا ہے اور منٹ بھی بتاتا ہے. اور اسی قسم کی کریٹیویٹی یا وال کلاک یا کرفیو وال کلاک جو ہے ہمیں نہ صرف پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں لگانے کی ضرورت ہے، پاکستان کی جو باہر ایمبیسیز ہیں وہاں پر بھی لگانے کی اس کی شدید ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس ایشو کو جو ہے وہ فلیش کر سکیں. اور یہاں پر اسلام آباد میں سرینا ہوٹل کے باہر لگایا گیا ہے جہاں پر فورن ڈیلیگیٹس بھی آتے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں یہاں پر پاکستان میں دیگر ممالک کے وہ بھی سرینا ہوٹل میں آتے ہیں، یہاں پر مختلف ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو یہ جب ان کے گیٹ کے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ وال کلاک انہیں سامنے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے. غیر ذمہ داری ہم کیا کرتے ہیں کہ آج میڈیا کے اوپر ایک خبر چلائی گئی کہ عالمی عدالت میں مسئلہ کشمیر کو لے جانے کے حوالے سے وزارت قانون نے جو ہے وہ وزیر اعظم کو رائے دی ہے کہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا اور اس میں پاکستان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. ناظرین، اس قسم کی خبر ضرور چلی تھی میڈیا کے اوپر کہ عالمی عدالت میں لے جایا جائے گا، لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اس معاملے کے اوپر صرف کابینہ کے اجلاس میں غور کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اس معاملے کو کلبھوشن کے کیس کے تناظر میں جو ہے اس معاملے پر بغور ختم کر دیا گیا اور وزارت قانون سے کوئی رائے بھی اس معاملے کے اوپر نہیں مانگی گئی تھی کہ آیا کہ وفاقی حکومت کو عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے یا نہیں. لیکن یہ خبر ایک بڑے میڈیا کے اوپر چلائی گئی، انتہائی غیر ذمہ دارانہ یہ رپورٹنگ تھی، کیونکہ اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ عالمی سطح پر جا سکتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے کو عالمی سطح کے اوپر عالمی عدالت انصاف میں نہیں لے جانا چاہتا. کہ شاید اس کی کوئی منفی ریزن ہوگی یا کوئی خدشات پاکستان کے ذہن میں ہوں گے کہ شاید فیصلہ پاکستان کے خلاف آ جائے گا. لیکن اس قسم کا کوئی فیصلہ کسی سطح پر ہوا نہیں تھا. اس معاملے کو صرف کابینہ میں غور کیا گیا اور اس معاملے کی بعد میں تردید بھی آ گئی تھی. اور آج بھی وزارت قانون یہ کہتی ہے کہ ان سے تحریری طور پر کوئی اس قسم کی اوپینین وزیر اعظم آفس سے یا وزیر اعظم نے خود بذات نہیں مانگی تھی. تیسرا جو ہمارا پوائنٹ کہ جسٹس قاضی فائز عیسی کے معاملے کے اوپر 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. اب 17 ستمبر کو جسٹس عمران بندیال کی سربراہی میں بینچ جو ہے جو 7 ممبر پر مشتمل ہے جسٹس قاضی فائز عیسی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا. آگے کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال آپ ناظرین کا بھی یہی ہوتا ہے اور آپ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں. آگے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسی کو اس 7 رکنی بینچ کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی جو
184(3) مطلب آرٹیکل 184(3) جو کہ سپریم کورٹ کی اسپیشل جورسڈکشن ہے، اس کے تحت ان کی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں. اور اگر یہ رکاوٹ جسٹس قاضی فائز عیسی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے اس درخواست کے اندر جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو، صدر مملکت عارف علوی کو، وزیر قانون فروغ نسیم کو، سیکرٹری لا کو، شہزاد اکبر کو اور دیگر اسی طرح کے بڑے جو نام ہیں انہیں ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. اور اگر یہ درخواست قابل سماعت ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس جاری کر کے ان تمام شخصیات سے جو ہے وہ تحریری جواب جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے اور طلب کیا بھی جائے گا، لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو درخواست کو سپریم کورٹ قابل سماعت قرار دیتی ہے یا نہیں. لیکن اگر قابل سماعت قرار نہ دیا گیا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس درخواست کو خارج کر دے گی اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسی کے پاس اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنے کا اگر کوئی راستہ ہوگا تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہوگا. لیکن اگر سپریم کورٹ اسے قابل سماعت قرار دے دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ قابل سماعت قرار دینے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا یہ 7 رکنی بینچ سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی آبزرویشن دے دے یا ڈائریکشن جاری کر دے کہ جب تک سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسی کی درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا، سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کارروائی کو روک دے. ماضی میں بھی اس کی مثال موجود ہے اور اب بھی اس قسم کا کوئی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین، اگر ویڈیو کے آخر میں مجھے اب اپنی جو رائے کا اظہار کرنے دیں، مجھے اب یہ معاملہ 50-50 کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بہت سارا ایٹیٹیوڈ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ چینج ہو چکا ہے، جو رویے ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے درخواست خارج کی تو اس کے بعد حتمی فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی. آج کے اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.